ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم بحریہ پر خصوصی پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ بحریہ کی مستقل مزاجی فرض شناسی کا ثبوت ہے۔ شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ یوم بحریہ پر پاکستان بحریہ کے تمام اراکین کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پاک بحریہ کی مستقل مزاجی ان کی فرض شناسی اور وطن سے محبت کا ثبوت ہے۔ پاک بحریہ کی خدمات اور قربانیوں کی دل سے قدر کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ سمندری سرحدوں کے تحفظ میں پاک بحریہ کے کردار کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ پاکستان نیوی ڈے پر اپنے ایک پیغام میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سمندری حدود کی حفاظت پر مامور پاک بحریہ کو سلام پیش کرتی ہوں۔ قوم پاکستان نیوی کے جانبازوں کے کارناموں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 8 ستمبر کا دن پاک بحریہ کے سرفروشوں کی قربانیوں اور غیر معمولی کارناموں کی یاد دلاتا ہے۔ 1965 اور 1971 میں پاک بحریہ نے دشمن کو ناکو چنے چبوائے۔ پاک بحریہ کے جانبازوں نے جنگ کے دوران سمندری حدود کا دفاع کرتے ہوئے دشمن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی سمندری حدود کی حفاظت کرنے والے پاک بحریہ کے افسر اور جوان ہمارا فخر ہیں۔ دفاع وطن میں پاک بحریہ کے ناقابل فراموش کردار کو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان نیوی خطے میں باصلاحیت اور متحرک پروفیشنل بحری فورس بن کر ابھری ہے۔ یوم بحریہ پر اپنے خصوصی پیغام میں محسن نقوی کا کہنا تھا کہ 8 ستمبر ہماری دفاعی تاریخ کا ایک اور عظیم الشان اور یادگار دن ہے۔ 1965 کی جنگ میں پاک بحریہ کے سرفروشوں نے دشمن کی سمندری طاقت کا غرور ملیہ میٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ 8 ستمبر بھی قربانیوں، لازوال جذبوں اور غیر معمولی کارناموں کی تاریخ سموئے ہوئے ہے۔ بری فضائی کی طرح بحری فوج نے بھی جواں مردی سے دشمن کو پسپا کیا۔ پاک بحریہ کے جانبازوں نے سمندری حدود کا دفاع کرتے ہوئے دشمن کو شکست دی۔ محسن نقوی نے کہا کہ سمندری حدود کی حفاظت کرنے والے پاک بحریہ کے افسر اور جوان ہمارا فخر ہیں۔ 1965 کی جنگ میں پاک بحریہ کے ناقابل فراموش کردار کو سنہری حروف سے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ پاک بحریہ ہر قسم کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ نیوی ڈے پاک بحریہ کے بہادر سپوتوں کے عظیم کارناموں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ پاک بحریہ 8 ستمبر 1965 کے جذبے کو زندہ جاوید رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسہ گاہ کے قریب سے مشکوک بیگ برآمد ہوا ہے۔ پولیس کے مطابق بیگ سے ہینڈ گرنیڈ، ڈیٹونیٹر، تار اور دیگر بارودی مواد ملا ہے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ بھی پہنچ کر تحقیقات کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے جلسے کے پیش نظر فیض آباد سمیت راولپنڈی سے اسلام آباد جانے والے متعدد راستے بند کر دیے گئے۔ امن عامہ برقرار رکھنے کے لیے اسلام آباد انتظامیہ کی ہدایت پر ضلع بھر میں سیکیورٹی ریڈ الرٹ ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد کو ملانے والے متبادل راستے کھلے ہیں۔ اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کی وجہ سے سنگجانی کے مقام پر کنٹینرز رکھ کر جی ٹی روڈ کو دونوں اطراف سے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ جلسے کے باعث اسلام آباد کی ضلع انتظامیہ کی ہدایت پر سیکیورٹی ریڈ الرٹ کر دی گئی، جبکہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف مقامات پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے۔ زون کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو کنٹینرز کی مدد سے بند کیا گیا ہے۔ ریڈ زون میں داخلے کے لیے متعلقہ افراد کو مارکلا روڈ کے راستے سے جانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ موٹر وے 26 نمبر چونگی پر اسلام آباد کے داخلی راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ ایکسپریس وے کھنہ پل کے مقام پر کنٹینرز لگا دیے گئے۔ مری روڈ کو فیض آباد کے مقام پر کنٹینرز لگا کر بند کیا گیا ہے اور رواتی چوک سے راولپنڈی آنے والی راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کیا گیا ہے۔ اسی طرح فیض آباد انٹرچینج مکمل طور پر سیل ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے بارڈر اٹک خورو پولیس چیک پوسٹ پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی عرفان میمن کا کہنا ہے کہ آج پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت شرائط کے ساتھ دی گئی ہے۔ اگر پی ٹی آئی شرائط کی خلاف ورزی کرے گی تو جلسہ منتشر کر دیا جائے گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔
اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر عرفان میمن کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی جو اجازت دی گئی ہے وہ مشروط ہے۔ قانون کی خلاف ورزی ہوئی تو جلسے کا اجازت نامہ منسوخ کر دیا جائے گا۔ ایک بیان میں ڈی سی عرفان میمن نے کہا کہ روٹ کی خلاف ورزی پر ایکشن لیا جائے گا۔ جلسے کی دی گئی اجازت مشروط ہے، کوئی خلاف ورزی کی گئی تو اجازت منسوخ کر دی جائے گی۔ اجازت نامہ منسوخ ہونے پر جلسہ نہیں کیا جا سکے گا۔ کمشنر نے کہا کہ جلسہ دیے گئے وقت کے مطابق ختم کرنا ہوگا۔ کوئی پاکستان مخالف نعرہ جلسے میں نہیں لگے گا۔ پی ٹی آئی ارکان نے اگر طے شدہ نکات کی خلاف ورزی کی تو ان پر سزا کا اطلاق ہوگا۔ اگر جلسے کی اوقات کی پابندی نہ کی گئی تو جلسے جلوس سے متعلق گیزٹ نوٹیفیکیشن اطلاق ہو جائے گا۔ عرفان میمن نے کہا کہ جلسے کے روٹ کی خلاف ورزی کی گئی تو بھی ایکشن لیا جائے گا۔ اسلام آباد جلسے کا وقت 4 سے 7 بجے تک کا ہوگا۔ جو لوگ اسٹیج پر ہوں گے ان کی فہرست بھی فراہم کی جائے گی۔ کوئی بھی پاکستان اور ریاست مخالف نعرہ نہیں لگے گا۔ اگر کسی رول کی خلاف ورزی کی گئی تو ان کے خلاف ایکشن ہوگا۔ اسلام آباد میں کنٹینرز کا جلسہ ہو رہا ہے۔ ملک کی بڑی شاہراہوں کو بند کر دیا گیا۔ ٹول پلازوں پر پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کو روکا گیا۔ سندھ سے آنے والے قافلوں کو جگہ جگہ روکا گیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بیرسٹر صاحب کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے قابلوں کو جگہ جگہ روکا جا رہا ہے اور سندھ سے آنے والے قافلوں کو ٹول پلازوں پر روکا گیا ہے۔ مری سے اسلام آباد آنے والے راستوں کو بھی سیل کر دیا گیا۔ صبح سے خبر چل رہی ہے کہ جلسہ گاہ سے بارودی مواد برآمد ہوا۔ کیا بارودی مواد پی ٹی آئی والے لے کر آئے؟ بیرسٹر صاحب نے کہا کہ ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کرو۔ یہ 8 فروری کو شکست کھائے ہوئے ہیں، ان کو اقتدار کی کرسی پر بٹھایا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کارکنان کو کامیابی کی پیش کی مبارکباد دیتا ہوں۔ جو پیغام دینا چاہتے تھے وہ حکومت تک پہنچ گیا۔ ان کے ذہنوں میں وحشت پیدا ہو چکی ہے۔ یہ ہماری کامیابی کی نوید ہے۔ ہم ڈرامے نہیں کر رہے، جمہوری طریقے سے اپنا آئینی حق استعمال کر رہے ہیں۔ جمہوری اختلافات نفرت میں تبدیل آپ کی حرکتوں کی وجہ سے ہوئے۔ بیرسٹر صاحب نے مزید کہا کہ اپنے چند دنوں کے اقتدار کے لیے قوم کی بنیادوں کو مت ہلاؤ۔ یہ عمارت گر گئی تو تم بھی نیچے آ جاؤ گے۔ آپ کا لیڈر تو لندن بھاگ جائے گا لیکن تمہارے کارکن ہمارے ساتھ ہی لپیٹ میں آئیں گے۔ 8 فروری کے نتائج کو چیف الیکشن کمشنر نے تبدیل کیا۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کا احتساب کیا جائے۔ صوبائی مشیر اطلاعات نے مزید کہا کہ پارلیمان کو غیر پارلیمانی اور آئین کو غیر آئینی طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم چیف جسٹس کی توسیع کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ اگر توسیع 1 گھنٹے کے لیے بھی کی گئی تو ہم سڑکوں پر ہوں گے۔ تم سے سپریم کورٹ کنٹرول نہیں ہوگی، وہ آزاد ادارہ ہے۔ آئین اور جمہوریت کو بدنام نہ کریں۔ رہنما نون لیگ عظمہ بخاری پی ٹی آئی پر برس پڑی۔ کہا کہ آج کے دن بھی آپ کو مسلم لیگ نواز کی حکومت کام کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور دوسری جانب جھوٹے دعوے اور نعرے نظر آ رہے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اطلاعات جاب عظمہ بخاری کی پاکستان تحریک انصاف پر کڑی تنقید۔ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا 9 مئی کو انقلاب کا نعرہ لگانے والوں نے کیا تبدیلی دکھائی ہے سب کے سامنے ہے۔ اسلام آباد میں تماشا لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب آج ایک تماشا ہونے جا رہا ہے اسلام آباد کے اندر کہ اب تکلیف یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگ جن کی بدقسمتی ہے کہ ان کو یہ نئے پاکستان کا ایک واہیات قسم کا ٹیکہ لگا اور اس سے وہ بیچارے آج تک اٹھ نہیں پا رہے۔ آج پورے سرکاری وسائل استعمال کر کے ان کو وہاں سے یہاں لایا جائے گا۔ کہا کہ بانی پی ٹی آئی مقافات عمل کا شکار ہیں۔ اللہ جانے آج کے جلسے کا کیا ریٹ ہے۔ بانی پی ٹی آئی تاریخ کے انوکھے سیاستدان ہیں۔ ان کی بکواس کرنے سے، ان کے گند بکھیرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ان کی تو حالت یہ ہے کہ خود مطلب بیویاں بھی قومی خزانے سے لوٹتی رہی، خود جو ہے وہ خود بھی جو ہے وہ جو ان کی بیک گراؤنڈز ہیں جس طرح یہ آئے ہیں اور اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، اس کے اوپر میں زیادہ نہ بولوں تو بہتر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کی بدقسمتی ہے کہ علی امین وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر منن ظفر خان کہتے ہیں کہ کراچی کی سڑکیں خستہ حال ہو چکی ہیں۔ ریڈ لائن منصوبہ شہریوں کے لیے وبال جان بن چکا ہے۔ کراچی کا ہر منصوبہ تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے۔ کراچی سے یہ رپورٹ دیکھیے۔
जमात इस्लामी कराची के अमीर मोअन्नम जफर कहते हैं कराची वो बदकिस्मत शहर है जहां फॉर्म 47 के नुमाइंदगान काबिज हैं। रेड लाइन मंसूबे पर न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए मोअन्नम जफर का कहना था कि ये वो शहर है जिसे 16 साल से काबिज हुकूमत भी अपनाने को तैयार नहीं। सड़कें ऐसी बनाई जाती हैं जो तबाह हो जाती हैं। मोअन्नम जफर का कहना था कि BRT के नाम पर यूनिवर्सिटी रोड को खोद कर डाल दिया गया। इन मजदूर भी इस मंसूबे में जान से जा चुके। उनका कहना था कि जिस मंसूबे को 2023 में मुकम्मल होना था वो जून 2024 में भी मुकम्मल न हो सका। मोअन्नम जफर का ये भी कहना था कि जमात इस्लामी अवाम का मुकदमा लड़ती रहेगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच की टेलीफोनिक राबता हुआ है। नायब अमीर जमात लियाकत बलोच ने बताया कि मोहसिन नकवी और अता तारड़ हुकूमत के साथ जमात इस्लामी के मुआहदे पर पेशरफ से आगाह करने के लिए मंसूर आएंगे। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी हुकूमत के साथ मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद चाहती है। लियाकत बलोच ने मजीद कहा कि IPPs मुआहदों पर नजर सानी, बिजली बिलों पर कैपेसिटी चार्जेस का खात्मा और बिजली के टैरिफ में कमी हमारे मुतालबात हैं, जबकि सरकारी मुलाजिमीन पर टैक्सेस में कमी चाहते हैं। नायब अमीर जमात ने कहा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के तलबा के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई है। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का कहना है कि बानी PTI ने नैब के तफ्तीशी ऑफिसर को धमकियां दी हैं। माजी में ये पुलिस और जजेस को भी धमकियां लगाते रहे हैं। शहरी रहमान ने कहा कि तफ्तीशी ऑफिसर को धमकियां देना केस पर असर अंदाज होने की कोशिश है। रिलीफ ना मिले तो गिरेबान पकड़ना इनकी आदत है। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि बानी PTI ने नैब कवानीन में हुकूमती तरामीम को चैलेंज किया और अब बानी PTI उन्हें नैब तरामीम के तहत रिलीफ मांग रहे हैं। अपने बयान में शहरी रहमान ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी PTI ने नैब की तफ्तीश अफसर को धमकियां दी। माजी में ये पुलिस और जजेस को भी धमकियां लगाते रहे हैं। शहरी रहमान ने कहा कि तफ्तीशी अफसर को धमकियां देना केस पर असरअंदाज होने की कोशिश है। रिलीफ न मिले तो गिरेबान पकड़ना उनकी आदत है। धमकियां काम करें तो ये पांव पकड़ते हैं। उन्होंने कहा कि जून 2019 में आसिफ जरदारी गिरफ्तारी के मौके पर नैब अफसर से हुस्ने सुलूक से पेश आए। नैब अफसरान से चाय का पूछा और हंसते हंसते उनके साथ जेल चले गए। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि फैज़ हमीद गिरफ्तारी के बाद बानी PTI इमरान खान के साथ रिफाकतों के बारे में बता रहे होंगे। फैज़ हमीद की ख्वाहिश होगी कि सारा मलबा बानी PTI पर डाला जाए। उन्होंने कहा कि 9 मई को जिस शहर में भी एहतजाज हुआ वहाँ ख़ास तौर पर फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। कुछ अफराद उनको डायरेक्ट कर रहे थे। ये लाजमी तौर पर इमरान खान की हिदायत थी। वज़ीर दिफा का कहना था कि एक गम इमरान खान को अपना इख्तिदार छिन जाने का था तो दूसरा गम जनरल फैज़ को भी था। वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे। इस सिलसिले में उन्होंने मुस्लिम लीग नून से भी राबता किया। PTI वाले कहते थे अक्टूबर में हमारी हुकूमत आ रही है। इसका पस मंज़र ये था कि उन्होंने अदलिया से उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी। उन्होंने कहा कि नैब में तरमीम का सिलसिला जब शुरू हुआ उस वक्त परवेज़ खटक वज़ीर दिफा थे। उन्होंने हमसे राबता किया, हमने उनसे इत्तफाक किया। उसकी क्लियरेंस फैज़ हमीद की तरफ से आई कि बातचीत शुरू कर दें। ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था कि मियाँ शहबाज शरीफ इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए आखिरी हदों तक गए, गैर मशरूत ऑफर की, लेकिन उन्होंने एक दफ़ा भी सियासी कुव्वतों से बात करने की कोशिश नहीं की। तहरीक इंसाफ रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि अलीमा खान की कोई सियासी अज़ाइम नहीं है। निजी TV चैनल से बात करते हुए अली मोहम्मद खान का कहना था कि जब भाइयों पर मुश्किलात आती हैं तो बहनें और माएँ खड़ी हो जाती हैं। PTI रहनुमा ने कहा कि अलीमा खान ने एक मिसाल कायम की है। साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि अलीमा खान के कोई सियासी अज़ाइम नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि वो जलसे के दौरान स्टेज पर आएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अलीमा खान स्टेज पर आएंगी तो हमें बहुत खुशी होगी।
خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ایک ایف سی اہلکار شہید جبکہ 3 اہلکار زخمی ہو گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق وسطی کرم تھانہ مرغان کے علاقے مرغان تانگا میں ٹیلی اسکاؤٹ سے تعلق رکھنے والے ایف سی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں نے بھاری اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ حملے میں ایک ایف سی اہلکار نائک مائب زادہ شہید جبکہ 3 اہلکار لانس نائک لیاقت، لانس نائک اشتیاق اور لانس نائک مسعود زخمی ہو گئے، جبکہ زخمیوں کو قریبی اسپتال پہنچا دیا گیا۔ حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے بھی حملہ آوروں کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی کی، جس کے بعد حملہ آور علاقے سے فرار ہو گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق وسطی کرم میں گزشتہ کئی ماہ سے سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹوں اور سرکاری املاک پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آگے بڑھیں اور ناظرین کو بتائیں کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریوں کے سلسلے میں شہر کائب میں جگہ جگہ سٹالز لگ گئے ہیں۔ شہری آتے ہیں، پرچم بیج اور برقی کمکموں کو خرید کر اپنے گھر اور محفلوں کو سجانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں، جانتے ہیں نمائندہ NTN نیوز ثاقب صدیقی سے۔ جی ثاقب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ربیع الاول کی پہلی تاریخ سے ہی لوگ چراغاں اور تیاریوں کی کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں 5C4 نارتھ کراچی کے علاقے میں۔ یہاں پر بھی اسٹال سج چکے ہیں، شہری آ رہے ہیں اور اپنے گھروں کو سجانے کے لیے جھنڈے، برقی کمکمیں خرید کر لے کے جا رہے ہیں۔ ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے جشن عید میلاد النبی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، کیا بتائیں گے کس طریقے سے جشن عید میلاد النبی کی تیاریاں کرتے ہیں؟ ماشاء اللہ سے ہر جگہ جشن عید میلاد النبی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ماشاء اللہ سے ہم بھی اپنا گھر سجانے کے لیے سامان لینے کے لیے آئے ہیں۔ ماشاء اللہ سے بہت رونقیں ہو رہی ہیں ہر جگہ، اور جشن میلاد النبی خوب دھوم دھام سے مچائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، کیا کیا خریدنے کے لیے آپ آ جائیں؟ ہم لائٹیں وغیرہ اور جھنڈے وغیرہ خریدنے کے لیے آئے ہیں، بیج وغیرہ۔ انشاءاللہ جشن عید میلاد النبی خوش مطلب اچھی طرح سے منائیں گے۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا تھا کہ جھنڈے اور بیجز لینے کے لیے آئے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم بہت جوش و خروش سے جشن عید میلاد النبی کی تیاریاں کرتے ہیں اور بڑے پرجوش انداز میں اس مہینے کو مناتے ہیں۔ ایک شہری اور ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کہ کیا کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، کیا کہیں گے کس طریقے سے جشن عید میلاد النبی کی تیاریاں کرتے ہیں؟ یار، جشن آزادی کی جو سرکار عید میلاد النبی جو ہمارے سرکار کی جو آمد ہے، اس کے لیے ماشاءاللہ سے ہم جتنا کریں وہ کم ہے۔ ہماری کوشش، ہماری حیثیت نہیں ہے، لیکن اب اپنی اوقات کے مطابق جو لائٹیں ہیں، جھنڈے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم اپنے گھر کو سجاتے ہیں، ان کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں۔ جو ہماری حیثیت ہوتی ہے ہم اس سے بڑھ کے کوشش کرتے ہیں کہ جو ایک کائنات کے مالک ہیں، جو سارے جہاں کے، جس کے لیے اللہ نے دنیا بنائی، ہم ان کے لیے جتنا کریں کم ہے۔ یہ اسی لیے ہم یہاں جھنڈے لینے آئے، لائٹیں لینے آئے اور چیزیں لینے آئے بھائی۔ اچھا، گلیوں کو بھی سجایا جاتا ہے، محلوں کو، روڈوں کو سجایا جاتا ہے، اس حوالے سے کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، ہماری جو اب گلی ہے اسی کے لیے ہم تیاری کے لیے آئے۔ ایک تو گھر بھی اپنا تیاری کرنے کے لیے لائٹیں لینے آئے، اور جو گلی ہے اس میں پوری لائٹنگ کرتے ہیں، پھر ہم چراغاں کرتے ہیں، تو اور جو نظر و نیاز ہوتی ہے ماشاءاللہ سے وہ سب جو ہمارے حیثیت پوری گلی والے مل کے جو ہم سے کنٹریبیوشن ہوتا ہے وہ سب ملا کے ہم لوگ کرتے ہیں۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا تھا کہ تمام محلے والے مل کے جشن عید میلاد النبی کی تیاریاں کرتے ہیں، نظر و نیاز بھی کرتے ہیں اور چراغاں کرتے ہیں، برقی کمکموں سے گلی محلے اور روڈوں کو سجاتے ہیں۔ جی، مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو کسی بھی سطح پر تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ عوام ختم نبوت کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ کہا کہ فلسطین میں اسرائیل کا ظلم و بربریت جاری ہے۔ حماس کے مجاہدین فلسطین کی آزادی کے لیے آگے بڑھیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ آج کا دن پیغام دے رہا ہے۔ پاکستان کے عوام ختم نبوت کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ لاہور میں مینار پاکستان پر گولڈن جوبلی ختم نبوت کانفرنس سے خطاب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ بڑے لوگوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ عالمی برادری کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کا وجود تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جانا چاہیے۔ یہاں پاکستان میں بھی بڑے ریٹائرڈ قسم کے بیوروکریٹس اور اسٹیبلشمنٹ کے چیلوں نے ٹیلی ویژن اسکرین پر آ کر یہ دعوت چلائی۔ میں صرف پاکستان کی
एस्टेब्लिशमेंट को नहीं कहना चाहता, मैं दुनियाए इस्लाम के हुक्मरानों को कहना चाहता हूँ। फलस्तीन में इसराइल का जुल्म और बर्बरियत जारी है। हमास के मुजाहिदीन फलस्तीन की आज़ादी के लिए आगे बढ़ें। मुल्क की सूरत हाल पर मौलाना बोले कि बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है, अमन नहीं दे सकते तो टैक्स किस बात का लिया जा रहा है। आपको एक बात कह देना चाहता हूँ मेरे भाइयों, 2018 का इलेक्शन हुआ और अब 2024 का इलेक्शन हुआ, दोनों के नताइज धांधली की पैदावार। हमने न 2018 का इलेक्शन तस्लीम किया, न 2024 के नताइज को तस्लीम करते हैं और पैगाम देना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को भी, हुक्मरानों को भी, कि तुम्हारी इन असम्बलियों की अब कोई अहमियत नहीं है। अब अगर अहमियत है तो इस अवामी असम्बली की अहमियत। कॉन्फ्रेंस से मुफ्ती तकी उस्मानी और दीगर उलमा इकराम ने भी खिताब किया। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद कैसर का कहना है कि बानी पीटीआई बतौर वजीर आजम कह चुके कि इजराइल को तस्लीम नहीं किया जा सकता। हमारे खिलाफ पहले भी ये प्रोपेगेंडा होता रहा है, अब फर्क नहीं पड़ता। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कहना है कि पीटीआई की वाज़ेह पॉलिसी है, इसराइली रियासत को नाजायज समझते हैं। बानी पीटीआई ने बतौर वजीर आजम भी वाज़ेह किया था कि इसराइल को तस्लीम नहीं करते। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए असद कैसर ने कहा कि पाकिस्तान किसी तौर पर भी इसराइल को तस्लीम करने का सोच भी नहीं सकता। बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहा गया, गैर मुल्की ताकतों का एजेंडा कहा गया। हमें ऐसे इल्जामात की परवाह नहीं, ये माजी से चलता आ रहा है। असद कैसर ने कहा कि हुकूमती मशीनरी जलसा नाकाम बनाने पर लगी हुई है, पूरा इस्लामाबाद बंद किया जा रहा है। उनकी ख्वाहिश है जलसा नाकाम बनाया जाए। जो जलसा रोकने की कोशिश करेंगे वो कानून हाथों में लेंगे। महमूद अचकजई के साथ जलसागाह का दौरा किया। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि पार्लियामेंट ने कानून तब्दील किया और सुप्रीम कोर्ट ने तौसीक की। मेरी नजर में नैब तरामीम के बाद तोशा खाना और अलकादर केस खत्म हो गए हैं। और गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ बरतानिया में बड़ा मुजाहरा किया गया। इसराइली हमलों के 11 माह मुकम्मल होने पर लंदन में हजारों अफराद ने फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती किया। फ़लस्तीनी परचम उठाए मुजाहिरीन ने सड़कों पर मार्च किया। इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने और गजा पर इसराइली हमले बंद करने का मुतालबा किया गया। इसके अलावा स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में भी एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने गजा में इसराइल के जंगी जराइम रुकवाने का मुतालबा किया। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।